السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SIRF یعنی سلسبیل اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پوسٹ آیا ہے۔ پورا لگتا ہے کہ اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی فرقہ ہے، اور وہی پرانی بات، لیکن اس طرح گول مول اور اس طرح مطلب یہ کہ مغلقاتی عربی، مغلقاتی اردو، مغلقاتی انداز، ڈیفیکلٹ انداز سے پیش کیا کہ تاکہ سامنے والے بالکل مطلب اٹریکٹ ہو جائیں۔ بہت ساری باتیں اس میں کہی انہوں نے، لیکن سب سے اہم بات جو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سب شرک ہے بس، اور شکلاً بتوں کی شکل، مورتیوں کی شکل اور قبروں کی شکل یہ بدلی ہوئی ہے، لیکن ہے دونوں وہ ایکول ہی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے بدعقیدہ جماعت میں شامل نہیں رکھا۔ ہم بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اولیاء کا لفظ بول کر کے یہ مغالطہ دینا چاہ رہے ہیں تو لفظ اولیاء جو ہے اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور شیطان کے ساتھ بھی۔ پارہ نمبر 5 میں آپ دیکھیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان الا ان اولیاء اللہ، تو اولیاء کا لفظ صرف بول کر کے مغالطہ دیے گئے ہیں کہ یہ اولیاء، یہ اولیاء، یہ اولیاء جو ہے، یہ اولیاء جو ہے، یہ اولیاء کا لفظ دے کر کے مغالطہ کیا گیا۔ آپ اس کو سمجھیں، اور ایک بات کا کھل کر کے ہم اعلان پہلے کر دیں کہ اہل سنت والجماعت کا بیس چاہے عقائد اہل سنت کے اعتبار سے ہو یا معمولات اہل سنت، یعنی درگاہوں وغیرہ، نیاز، فاتحہ، جتنی بھی چیزیں مراسم ہیں، معمولات ہیں، ان کا بیس علماء ربانیین ہیں۔ عوام کی کارکردگی، عوام کا عمل علماء مطلب اہل سنت کے عقیدے اور معمول کا بیس نہیں ہے۔ اس بات کا جب ہم اعلان کر دیے تو اب عوام کی حرکتوں کو دیکھ کر کے، یعنی درگاہوں پر وہ سجدہ کر رہے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں یا جھک رہے ہیں یا چما چاٹی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور جا کر کے نیاز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ان کی حرکتیں اہل سنت والجماعت کا بیس ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں ذمہ دار اہل سنت ہو کر کے کہ ہمارا بیس الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اور محققین ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عوام ہرگز ہمارا بیس نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ گئے تو پھر ہم بس اسی طرف چلے آتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں کا وسیلہ، سب سے پہلے ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے جو بار بار کبھی سورہ زمر کے آیت نمبر 2 اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے جو 5 افراد کے حوالے سے، بے شک بخاری شریف میں وہ صالحین ہیں، بخاری شریف ہمارے سامنے موجود ہے۔ سورہ نوح کی باب نمبر 1 میں آپ دیکھیں، سورہ نوح میں بالکل کہا ہے انہوں نے کہ یہ سب جو ہے صالحین، اسماء رجال صالحین کہا ہے من قوم نوح۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، دنیا ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی جس کو کرسچن کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ شیعہ جس کو کہتے ہیں وہ حضرت علی کو مانتے ہیں۔ تو اچھے کو ماننے والے یہ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے خراب نہیں ہیں۔ الحمدللہ جو اچھے ہیں وہ اچھے ہی ہیں۔ تو ماننے والے کو دیکھا جائے، ہم جو مانتے ہیں، ہمارے ماننے کا بیس عوام کی حرکتیں نہیں ہیں، صحابہ ہیں، قرآن ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے ماننے کا بیس صحابہ و قرآن ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی قبروں کو، مزاروں کو، درگاہوں کو، مورتیوں کی شکل، مورتیوں کا نام اور اس عقیدے سے کبھی گئے ہی نہیں، الحمدللہ، کہ یہ جو ہے اللہ تک پہنچانے کا مطلب یہ کہ یہ چھوٹے معبود ہیں اور اللہ بڑا معبود ہے، کیونکہ صحابہ اسے کہتے ہیں جو نبی پاک کی توحید پلائے ہوئے ہوں۔ اور جتنے لوگ جو مطلب سورہ زمر کی آیت ہے، والذین یدعون من دون اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تو ما نعبدہم کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ نہیں ہے، کہنے والے کفار ہیں، کفار ہیں کہنے والے۔ تو کفار کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، کفار کہہ رہے ہیں، تو کفار جب ہیں تو وہ تو عبادت ہی کریں گے۔ ہمارے ہر عمل کو عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ہم ماں کا پاؤں بھی دباتے ہیں، ہم اپنے اولاد کا چما بوسہ بھی لیتے ہیں، حجر اسود کو بھی ہم بوسہ لیتے ہیں، اور بزرگوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں دیکھیں، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں، اور کیا بولتے ہیں، حضرت وفد امت کے لوگوں باخبر رہو، باخبر رہو، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم کر رہے ہیں تو ہم کو یہ مشرک بول رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کرتے تھے وہ نیچرلی مشرک تھے۔
ایک بھی ایمان والے نہیں تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا انہیں مسلمان سمجھتی, ایک بھی مطلب یہ کہ مطلب ایسی کوئی روایت بتائیں جو مسلمان سمجھتی. دنیا سمجھے گی تو ہم اس کو مانیں گے. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کی تاریخ میں جو پڑھیں وہ ایمان والے ہیں, نہ یہ کہ دنیا سمجھے جس کو ایمان والا. ایک شخص ہے جس کو دنیا سمجھ رہی ہے ایمان والا لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے. ایک شخص ہے جن کو دنیا سمجھ رہی ہے کافر لیکن حقیقت میں وہ مومن ہے. تو دنیا کے سمجھنے سے نہیں, ہمارا بیس صحابہ, ہمارا بیس قرآن ہے. صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ پاک نے خود فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, اگر ایمان تمہارا صحابہ کی طرح رہا تو ہدایت پر رہو گے. تو ہمارا بیس صحابہ ہیں اور صحابہ نے ہاتھ چوما, صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی, صحابہ کرام نے. بلکہ تعظیم کی تو حد یہ ہے کہ حدیث میں آپ نے اچھی طرح سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ غیر مطلب اشرف المخلوقات مخلوق جو ہے آپ کو مطلب یہ جانور وغیرہ سجدہ کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ نحن احق بہا, سجدہ کے ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم زیادہ آپ کے قریب ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر سجدہ کا حکم کسی اور کو ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. تو رسپیکٹ اور عزت, شرک کا فتویٰ نہیں دیا رسول اللہ نے. قرآن پاک اٹھا کر کے آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے, قرآن نے مذمت نہیں کی. خروا لہ سجدا, ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, حلال تھا. کہنا یہ ہے کہ قرآن کی ریئلٹی سے دور کرنے کے لیے لفظ اولیاء کا استعمال کر کے اور اچھے واد سوا یعوق یہ سب کا نام لے کر کے, عیسیٰ کا نام لے کر, اسماعیل کا نام لے کر کے, مکہ کے بتوں میں یہ حضرات کا نام لے کر کے مغالطہ دینے کی جو کوشش کی گئی ہے. اہل سنت کے خصوصاً عواموں نوجوانوں باخبر رہو. اگر وسیلہ سے, اگر ذریعہ سے نفع اور نقصان کا تصور نہ ہوتا تو ایک آیت کریمہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور پوری امت مطلب پوری اہل حدیث یونٹی سے آپ پوچھئے. دیکھیے آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ نقل فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, اے بھائیو میری اس قمیص کو لے جاؤ اور اس قمیص کو ان کے چہرے, میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو گے تو اکھیارے ہو جائیں گے. بتائیے آنکھ دینا کس کا کام ہے؟ آنکھ دینا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے نا. آنکھ اکھیارا بنانا, آنکھ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جاؤ لے کر کے میرے باپ کے آنکھ پر ڈال دو گے تو آنکھیارے ہو جائیں گے. قرآن نے نقل کیا, یہ نہیں فرمایا کہ اے یوسف تم نے کیا قوم درس دیا ہے, مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی مطلب یہ کہ ذریعے اور وسیلے کے ذریعے سے آنکھ کا عقیدہ دیا ہے تم نے شرک کروایا ہے. نہیں, مذمت نہیں کی, تعریف کی ہے. کہنا یہ ہے کہ جہاں بھی مذمت کے پہلو ہیں وہ مشرکین اور کفار کے عمل کی مذمت ہے, وسیلہ کی مذمت نہیں ہے. چنانچہ ایک اور آیت کریمہ آپ ملاحظہ کریں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں کہ اولئک الذین یدعون, حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے تھے لوگ, لیکن قرآن پاک نے کیا کہا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون. اللہ پاک نے مشرکین کے عمل کی تو مذمت کی لیکن وسیلہ کی مذمت نہیں کی. کیا کہا اللہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وہ پوجتے ہیں, ارے یہ پوجے جانے والے خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں. تو دیکھیں وسیلہ کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. غرضے کے وسیلہ کی مذمت کے لیے, درگاہوں سے دور کرنے کے لیے جو اس پوسٹ میں سازش کی گئی ہے آپ سب باخبر رہیے. اچھا, اولاد دینے کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہا, میں ایک عربی ایگزٹ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اولاد دینا اللہ کا کام ہے. یہی اس نے کہنا چاہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت جبرائیل اللہ ہیں یا ان کے کہنے کے مطابق غیر اللہ ہیں؟ اگر اللہ مانتے تب تو یہ مشرک آٹومیٹک. لیکن یہ دیکھیے سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں دیکھیے فرماتے قال انما انا رسول ربک, اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, لے اہابا لک غلاما زکیہ, کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. اہابا واحد متکلم کا صیغہ ہے, میں تجھے ستھرا بیٹا دوں. حضرت جبرائیل کو یہ طاقت کس نے دی؟ ہم پر تم الزام لگائے کہ یہ لوگ اچھا سمجھ کر کے ہم اچھا سمجھے یا نہ سمجھے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیٹے دینے کے واقعے کو. پیارے, مشرکین کے فعل کی مذمت قرآن پاک میں ہے اور کفار کے فعل اور اس کے عمل کی مذمت ہے جو کہ اچھوں کو بھی وہ اپنے کفر کے آئینے میں پوجتے تھے. اور ہم جو الحمدللہ ثم الحمدللہ درگاہوں پہ جاتے ہیں, ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں رہتا کہ یہ چھوٹے معبود ہیں, بلکہ یہ
محبوب ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء بیس ہیں، عوام نہیں. وہ کیا سوچتی ہے عوام، وہ کیا بولتی ہے عوام، ہم ان کو نہیں دیکھیں گے. اور آپ کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ بھی ان کو نہ دیکھو. کیوں کہ ہمارا بیس عوام نہیں علماء ہے، ہمارا بیس صحابہ کرام کا طرز ہے، توحید اور سنت ہے. عوام کی کارکردگی کو نہ دیکھیے، عوام کی حرکتوں کو نہ دیکھیے. کوئی اگر بے وضو 60 سال تک نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہی کا انکار نہیں ہوگا، جس نے اس طرح حرکت کی ہے اس کا انکار کیجئے. تو ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اگر آپ نے ہمیں دیکھا ہے رکوع کرتے ہوئے، اگر آپ نے ہمیں دیکھا ہے قیام کرتے ہوئے، اگر آپ نے ہمیں دیکھا ہے معبود سمجھتے ہوئے، اگر آپ نے ہمیں دیکھا ہے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ چھوٹے معبود ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچاتے ہیں، تو پھر شرک کا فتویٰ آپ کو لگانے کا حق ہے. لیکن ہم اعلان کرتے ہیں ہم یہ اللہ کے محبوب بندے اور اس طرز پر انہیں سمجھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے کہا اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور تفسیر کی دنیا کتنی سجانا ہے سجا لو پیارے. اگر اعمال بہرحال اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ تک پہنچنے کے لیے اعمال بھی وسیلہ ہیں تو وہ بھی تو غیر اللہ ہے. تو جب ایک عمل غیر اللہ وسیلہ بن سکتا ہے تو یہ محبوب کیسے نہیں. ابھی 93 سورہ یوسف کی آیت بتا دی. حدیث پاک میں تو کئی ایسی حدیث پاک ہے، آپ وسیلہ کا صرف لفظ ماریے اور ہماری ویڈیو دیکھیے. ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس ظالم نے بدبخت نے جو بھی فاؤنڈیشن کے ذمہ دار ہیں ان کو یہ چیلنج ہے کہ بتائیں کوئی صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا ہو اور صحابہ کرام کا ایسا عقیدہ ہو کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ یہ کہتے ہو کہ ہم جو پوجتے ہیں ان کو، کن کو پوجتے ہیں؟ ہم جو پوجتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 2 یا 3 میں جو ہے ہم جو پوجتے ہیں، یہ ہم کون کہنے والے؟ مشرکین ہیں. تو مشرکین کے فعل کی مذمت ہے، اولیاء من دون اللہ کی وہاں پر مذمت ہے، اولیاء من دون اللہ کو جو پوجتے تھے وہ مذمت ہے. لہذا جن صلحاء کو جن لوگوں نے پوجا وہ کوئی کبھی بھی مومن نہیں تھے. لہذا جب مومن ہی نہیں تھے تو ان کا طرز ان کا عمل ہمارے لیے بیس کیسے ہو سکتا؟ اس کو ہم پر فٹ کرنا یہ نہایت ہی جہالت ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث کلیئر بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو، نوٹ کیجئے گا حدیث نمبر 6045 میں صفحہ نمبر 106 میں 1064 میں فرماتے من اکفر اخاہ، جس مسلمان نے اپنے مومن بھائی کو کفر کا فتویٰ دیا. کفر کا فتویٰ ظاہر ہے اسی کو دے گا جو مسلمان ہو. کفر کا فتویٰ دیا، ریئل میں وہ اگر کافر و مشرک نہیں ہے تو اس کا کفر ان کی طرف لوٹ جائے گا. ڈریں یہ سلسبیل والے، ڈریں یہ سلسبیل والے، ڈریں اللہ تبارک و تعالی سے کہ کیا بک دیے ہیں، کس طرح سے امت کو دور کر رہے ہیں. اگر قبروں پر جانا حرام ہوتا نبی نہیں جاتے جنت البقیع. اور تم جو یہ کہتے ہو عبرت کے لیے، نبی کون سی عبرت پکڑنے کے لیے گئے؟ نبی تو محبوب کائنات ہے، محبوب خدا ہے، ان کو کیا عبرت چاہیے؟ ان کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤں. جس کی رضا کا طلب اللہ کا طلبگار اللہ ہو وہ کون سی عبرت پکڑیں گے؟ وہ کون سی مطلب یہ کہ عبرت تو وہ پکڑتا ہے جس کو ڈر اور خوف ہو. پیارے درگاہوں پہ مزارات پر اگر خرافات ہو رہے ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن اولیاء اللہ سے دور کرنے کی کوشش مت کرو. اور مورتیاں اور قبر کو مزارات کو ایکول کہنے والا بہت بڑا جہنمی ہے. مورتیاں ہرگز قبر کی شکل نہیں لے سکتی. قبر اور بزرگان دین کے مزارات اور مقابر اور درگاہ کبھی بھی نہیں لے سکتے. اگر بات ایسی ہی ہے تو گنبد خضرا پر بھی مطلب یہ کہ رسول پاک کے بھی گنبد ہیں اور کرشنا اور ان لوگوں کے بھی. تو سب سے بڑے مشرک تو سعودی عرب ہو گئے جو تمہارا بیس ہے معاذ اللہ رب العالمین. ہرگز ایسا مت کہو. امت کو بانٹو مت، امت کو قریب کرو، محبت کے آئینے میں قریب کرو. ایک اور بات، پرستی کا لفظ استعمال کیا، قبر پرستی اور مورتی پرستی. یاد رکھیے پرستش یہ پرشین لفظ ہے جس کا معنی ہوتا پوجنا. ہرگز قبر کو پوجا نہیں جاتا، قبر کو چوما جا سکتا ہے. اگر کوئی چومتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ نہ چومے، ادب زیادہ یہ ہے کہ نہ چومے. لیکن چومنے والے کو مشرک پھر بھی نہیں کہیں گے کیونکہ حجر اسود کو چوما جاتا ہے. وہ حجر اسود کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہی تو ہے. تو کسی کو چومنا ایک الگ چیز ہے اور کسی کو پوجنا یہ الگ چیز ہے. تو پرستش کے لفظ سے قبر پرستی، مورتی پرستی کے لفظ سے مغالطہ دیا ہے. باخبر رہو اور مورتی کو اور قبر کو اکول کہنے والا اس سے بھی باخبر رہو. اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں. اگر قبر نہ ہو تو قبر کی زیارت کیسے ہوگی بتائیے؟ تو اگر قبر نہ ہو تو قبر کی زیارت کیسے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں زور القبور، قبر کی زیارت کرو. تو قبر ہوں گے تب نا.
تو زیارت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. تو ہمارا بیس آخری میں کہیں صحابہ ہیں، ہمارا بیس قرآن ہے، ہمارا بیس توحید ہے، ہمارا بیس اسلام، ہمارا بیس مسلمان ہے، کفار نہیں ہے. اور جتنی بھی پوسٹ میں حرکت کی گئی ہے یہ سب کفاروں کے ذریعے سے، کہ جو بھی پوچھتے تھے ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا. تو یہ کون ہے؟ یہ کفار ہیں، یہ صحابہ نہیں ہے. تو کفار کو مومنوں کا مطلب مومنوں کے کامن بتانا، مومنوں کے ہم مومنوں کے برابر بتانا، یہی بہت بڑی غلطی ہے. اس کو سمجھیے اچھی طرح. اگر صحابہ نے کبھی ایسا کیا ہو تو آپ بتائیے، قرآن ہم پر نہیں اترا ہے، صحابہ پر اترا ہے نا. تو صحابہ نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، تو آپ جو نہیں تعظیم کر رہے ہیں وہی کی تو مذمت کر رہا ہوگا نا قرآن. تو قرآن میں جہاں بھی مذمت ہو بتائیں ایک آیت کریمہ بھی کہ صحابہ کی مذمت ہوئی ہو. ارے ایک مرتبہ آواز بلند کر لیا تب بھی وہاں پر اللہ پاک نے مشرک نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو. مگر یہ ظالم مومن کو مشرک بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ ہو بھی گیا ایسا تو اللہ پاک نے ایمان سے ابھی خارج نہیں فرمایا ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ آپ اس کو سمجھیے اس بات کو کہ ان کی حرکتوں سے اور ان کی گاہے بگاہے جو یہ پوسٹ کر کے اہل سنت کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بدتمیزوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کی حقیقت، مزارات کی حقیقت، درگاہوں کی حقیقت سمجھنے کی اور مورتیوں سے جو کمپیئر کیا گیا ہے ان بدتمیزوں سے دور رہنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، میزان کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. الحمدللہ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وسائل اور ذرائع کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی قبول فرماتا ہے. وہ خود کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں وسیلہ لے کر کے. والسلام علی من اتبع الہدی.